اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ مالدار ہونے کی چابی، امیر ہونے کی چابی حضرت امام حسین علیہ السلام سے لیجئے۔ ہر مصیبت، ہر پریشانی صرف ایک وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ، ایک وظیفہ کرنے سے، کرتے ہی 5 منٹ کے وظیفے سے وہ جتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت وہ فوراً ختم ہو جائے گی، اور جتنی بھی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت جو آج تک آپ کی پوری نہ ہو سکی، اور جس کے لیے آپ نے ہر وظیفہ پڑھ کے آپ نے دیکھ لیا، ہر وظیفہ پڑھ کے آپ تنگ آ چکے ہیں، تو میرے بھائیوں، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے اچھے طریقے سے سن لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا، کیونکہ جس ہستی کا یہ وظیفہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں، اس ہستی کا نام آتے ہی بڑی سے بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس ہستی کا بتایا ہوا وظیفہ، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اوپر لکھا ہوا پڑھا ہے کہ دولت کی چابی امام حسین علیہ السلام سے لیجئے، تو میں آپ کو بتاؤں گا آج اس ویڈیو میں کہ وہ کون سا وظیفہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتایا، اور امیر ہونے کا راز اور امیر ہونے کا وظیفہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے بتایا، وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو ہر وہ چیز بتانے والا ہوں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں 2-3 بھی آپ کو بتانے والا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کا وظیفہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ کام نہیں کرتا، اور جس کی وجہ سے آپ وظیفے سے کام نہیں لے سکتے۔ جو غلطیاں آپ 2-3 غلطیاں کرتے ہیں، وہ میں چھوٹی چھوٹی سی 2-3 غلطیاں آپ کو بتاؤں گا، آپ کا زیادہ ٹائم ضائع نہیں کروں گا، صرف 2-3 چیزیں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، جتنی بھی بڑی سی بڑی پریشانی ہے، وہ ایسے ہی اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو وہ کہیں گے کہ ختم ہو جائے، تو ویسے ختم نہیں ہوگی، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، تو پھر ہی اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی ہی مدد کرتا ہوں اور ان لوگوں کو ہی ترقی دیتا ہوں جو خود ترقی چاہتے ہوں، جو اپنی حالت بدلنا چاہتے ہوں، ان کی حالت ہی اللہ پاک بدلتا ہے، ورنہ ایسے ہی آپ اپنی قسمت کو اور اپنے نصیب کو کوس کے زندگی گزار لیتے ہو، لیکن اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کا نصیب منٹوں میں بدلے گا، سینکڑوں میں بدلے گا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا مقدر ایسے چمک اٹھے گا جیسے رات میں ستارے چمکتے ہیں، چاند 14ویں کا چاند چمکتا ہے، اس طرح یہ آج کا وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے نصیب کے بند تالے ٹوٹ جائیں گے، کھل جائیں گے، بلکہ ٹوٹ جائیں گے، اور دولت، عزت، شہرت آپ کے پاس، آپ کے قدموں میں ہوگی، دنیا ذلیل ہو کر آپ کے قدموں میں ہوگی، کیونکہ جس ہستی کا بتایا ہوا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان کا نام لیتے ہی سب مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں، کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا بچہ جانتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، اور ان کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ ہمارے لیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے 100%
وہ سچ ہے اور اس پہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور سب سے پہلی چیز جو آج آپ کو میں بتانے والا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کے اعمال، آپ کی جو وظیفہ کرنا ہے آپ کا ہے وہ اثر نہیں کرتا، سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ بدگمانی اور بے یقینی ہے۔ تو میرے بھائیوں، عامل حضرات اور آپ میں وظیفہ کرنے کی جو صرف ڈیفرنٹ ہے، جو وجہ ہے، جو ان دونوں میں آپ کے وجہ ہے، وہ صرف یہی ہے کہ آپ کے پاس یقین کی کمی ہے، بدگمانی ہے، آپ کے پاس یقین نہیں کہ میں یہ وظیفہ کروں گا تو مجھے کچھ حاصل ہوگا۔ آپ دل میں یہی سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب بھی وظیفہ کرنا ہے تو پورا یقین، جب 100% یقین رکھیں گے آپ نے دوسری کوئی چیز ذہن میں سوچنی ہی نہیں، صرف یقین رکھنا ہے، اتنا یقین رکھنا ہے جتنا 100% یقین آپ نے رکھنا ہے مکمل۔ 1% بھی، 1% بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ وظیفہ کر رہا ہوں پتہ نہیں کام کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں، آپ بھی مالا مال ہونا چاہتے ہیں، دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، ماں باپ اولاد نافرمان ہے، پریشانیاں ہیں، جتنے بھی دنیاوی مسائل ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو میرے بھائیو صرف آج کا یہ ایک وظیفہ، صرف یہ 2 منٹ کا وظیفہ آپ کی مکمل زندگی کو بدل دے گا، بلکہ نہ صرف آپ کی ہر پریشانی، ڈپریشن، بیماری، کوئی بھی غریبی، مفلسی، کوئی بھی چیز ہے اس کو یہ مکمل طور پر ختم کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی نئی زندگی ایک شروع ہوگی اور جس میں کوئی پریشانی، دکھ آپ کے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ ایک مشہور کہاوت ہے پنجابی کی جسے کہتے ہیں کہ جب آدمی کے پاس پیسہ نہ ہو تو جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی رشتہ دار ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر جو حالت اس شخص کی ہوتی ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، اسے اپنے آپ پر رونا آ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرا مقصد صرف خدمت خلق اور آپ کو یہ وظیفہ بتانے کا مقصد کوئی لالچ نہیں، صرف اور صرف غریب عوام کی، غریب مخلوق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا بھلا اور اس کا جو ہے وہ اچھائی سوچنے کی اور اس صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوئی بھی وظیفہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں اسے عام مت سمجھا کریں، کیونکہ مکمل جو وظیفہ میں نے کیا ہوتا ہے اور جو دوسرے لوگوں کو میں نے بتایا ہوتا ہے اور اس کا رزلٹ دیکھنے کے بعد اور جو سالوں سال سے ہمارے بزرگ بتاتے آ رہے ہیں وہ وظیفہ ہی میں آپ کو بتاتا ہوں، جو قرآن و سنت میں تصدیق شدہ ہیں، وہی صرف آپ کو وظائف بتاتا ہوں، اپنے پاس سے یا کسی کے وظائف آپ کو میں نہیں بتاتا۔ تو میرے بھائیوں، چلتے ہیں، بغیر ٹائم ضائع کیے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے وظیفہ کرنا کیسے ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنا لباس پاک صاف کر لینا ہے۔ جب تک لباس اور وظیفہ کرنے کی جگہ آپ کی پاک صاف نہیں ہوگی تو جتنا بھی بڑا سے بڑا وظیفہ آپ کر لیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ اور جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو دل سے مکمل طور پر سب بدگمانی اور وسوسے اور سب کچھ نکال کر بیٹھیں کہ آج میں ادھر سے اپنے تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ سے کروا کر پھر ہی اٹھوں گا۔ تو میرے بھائیو، کرنا اللہ تعالیٰ نے ہوتا ہے، آپ نے صرف عرض کرنی ہے، وسیلہ دینا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں
جو چھوٹے چھوٹے سے ہمیں طریقے بتائے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے سے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے اور ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ مجھے میرے صفاتی ناموں سے پکارا کرو، اور قرآن ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس میں ہر پریشانی کا حل ہے۔ اگر آپ پڑھیں اور اچھے طریقے سے سمجھیں تو اس میں ہر پریشانی کا حل ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج جو وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں اس کا طریقہ کار سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ کرنا آپ نے کیا، سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، اچھے طریقے سے وضو کر لیں اور پاک صاف کپڑے پہن لیں، جگہ پاک ہو، گھر والوں سے علیحدہ، جہاں پہ شور نہ ہو، بچوں کا شور نہ ہو، کوئی درمیان میں 5 منٹ، صرف 5 منٹ، کوئی زیادہ نہیں۔ اگر 5 منٹ بھی آپ اپنی زندگی کی خاطر، اپنی مستقبل کی خاطر 5 منٹ بھی آپ اپنے آپ کو نہیں دے سکتے تو پھر وظیفہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 5 منٹ صرف گھر والوں سے علیحدہ ہو جائیں، بچوں سے علیحدہ ہو جائیں، شور سے علیحدہ ہو جائیں، اور اچھے طریقے سے اپنا بالکل ذہن، اپنا دل و دماغ اس وظیفہ کی طرف کر لیں اچھا طریقے سے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے۔ تو آپ کا دھیان گھر میں ہو تو آپ کس طرح سب کچھ وظیفہ کریں گے، اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، وضو کر کے جگہ پاک صاف کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، قبلہ رخ ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی درود یا درود ابراہیمی جو نماز میں ہم سب پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی درود جو ہے چھوٹا سا درود، یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے صرف 3 دفعہ، درود کوئی بھی ہے یا درود یہ چھوٹا سا جو درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور اسے پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ، یعنی کہ ایک تسبیح کے دانے گن لیں، یا وہ کاؤنٹر ہے آپ کے پاس گننے والا، یا انگلیوں پہ بھی آپ گن سکتے ہیں، اس پہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو بھی آپ کا مقصد ہے جس کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ کو کرنے کے بعد ہی یہ جب آپ پڑھ لیں 101 دفعہ، تو پھر 3 دفعہ آپ نے کوئی بھی درود یا چھوٹا سا درود جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ پڑھ لیں، اور دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ جتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کے صدقہ سے اللہ پاک آپ کی وہ پریشانی فوراً حل فرمائے گا، اور رزق اور دولت کا جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ کا انشاءاللہ تعالی وظیفہ پڑھتے ہی ایسے حل ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو اپنی آنکھوں پہ خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، سننے میں آپ کو یہ وظیفہ معمولی سا لگ رہا ہوگا، لیکن خدا را اس کو معمولی مت سمجھیے گا، اور ایک دفعہ صرف کر کے دیکھ لیجئے گا، اور اگر آپ دوسروں کو نہ بتاتے پھریں تو پھر کہنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھا ہمارا وظیفہ۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ سن سکتے ہیں، اور اس کی مکمل اجازت آپ کو ہے، جو بھی ویڈیو کو سن رہا ہے اس کو اس وظیفہ کی مکمل اجازت ہے، ابھی سے اس وظیفہ کو شروع کر سکتا ہے، دن ہو یا رات ہو۔ وظیفہ کو پڑھتے ہی آپ کو اس کے معجزات اور کمالات اپنی آنکھوں سے دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، سادی سی زبان میں آپ کو سب کچھ سمجھاتا ہوں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سن لیں، یا کومنٹس میں اپنا سوال لکھ کر سینڈ کریں تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کچھ بھی ہے، آپ دعا کرانا چاہتے ہیں، دم کروانا چاہتے ہیں، کچھ بھی، تو آپ کومنٹس میں اپنا سوال یا کوئی بھی جو آپ کو مسئلہ ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر مسئلے کا حل
آپ کو بتایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں کو بھی یہ بتائیں۔ اگر ویڈیو شیئر نہیں کر سکتے تو دوسروں لوگوں کو یہ ایسے ہی بتا دیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس میں بھی برکت فرمائے گا اور ان کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے، اور یہ نایاب وظیفے جو آپ کو کسی چینل پر نہیں ملیں گے وہ آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خدا حافظ۔